یہ تو اپنی جگہ حقیقت ہے ہی کہ چاہے مظفر آباد ہو، چاہے گلگت ہو، اور خاص طور پر کوئٹہ، کہ اسے اسلام آباد کی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے، اور حکومتوں کی تبدیلی، وزرائے اعلیٰ کا آنا جانا راتوں رات کا گیم ہوتا ہے، کھیل ہوتا ہے۔ کوئٹہ کی مثال سامنے ہے کہ پیپلز پارٹی جس کی کبھی بھی کوئی نشستیں نہیں ہوتیں، آج اس کا وزیر اعلیٰ ہم میرے بڑے محترم دوست سرفراز بگٹی بنے ہوئے ہیں۔ یوں تو بی ایل اے اور بی آر اے جیسی عسکریت پسند تنظیمیں جو ماضی میں جمہوری تحریکوں کا، سیاسی تحریکوں کا حصہ ہوتی تھیں، وہ 2 دہائی سے دہشت گردی، عسکریت پسندی میں، خودکش حملوں میں، دھماکوں میں ملوث ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ ان کو ایک پڑوسی ملک سے یا اور ہر وہ ملک جو ہمارا دشمن ہوگا وہاں سے عسکری مالی امداد مل رہی ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز کیا کردار ادا کر رہی ہیں، جو بارڈر پہ ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہنگامی پریس کانفرنس کے ذریعے یہ کہا کہ 4 دن میں دہشت گردی کے 3 بڑے واردات ہوئے ہیں، تو ہمارے شہباز شریف صاحب کو اپیکس کمیٹی کا اب خیال آیا۔ پچھلے 3 ماہ سے ایران اور امریکہ میں جو ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے داد وصول کر رہے تھے، تھپکیاں لے رہے تھے، نوبل انعام کے لیے ٹرمپ کو نامزد کر رہے تھے، یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اپنے وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کے پی میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کو سوائے اپنے دوروں، اپنی مبارکبادوں اور اس کو عظیم کارنامہ قرار دینے میں پورا میڈیا لگا ہوا تھا۔ خاص طور پر جو ادارے ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں میڈیا کو، وہ سرخیاں دے کے کرتے تھے، لیکن یہ خبریں اب خبر خود حکومت کو دینی پڑی، اسی لیے اسکرینوں پہ آئی، اور اس لیے آج میں کر رہا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب کل پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ہم میں سے کسی کے علم میں نہیں تھا کہ آواران سے جو بیلا ایک فوجیوں کا، سیکورٹی فورسز کا کانوائے آ رہا تھا، اسے منظم طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ کوئی 11 اہلکار سیکورٹی کے لوگ شہیدی کہوں گا، ہلاک ہوں گا، جو بھی کر لیں، لیکن اس سے زیادہ جو خوفناک واقعہ ہوا وہ زیارت میں ہوا۔ یہاں 2 دن پہلے زیارت میں سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، کیونکہ وہ آتے ہیں، زیارت کی پولیس چوکی پر قبضہ کرتے ہیں، 10 پولیس والے جو بھی بیچاروں کا ہتھیار ہوگا اس سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ افسوسناک امر یہ کہ 19 پولیس والوں کو وہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں پہاڑوں پر۔ 24 گھنٹے کوئی اطلاع نہیں ملتی، اور کل یہ اطلاع ملتی ہے، اور وہ بھی ان کے جو پولیس والوں کے رشتہ دار، دوست، بھائی، وہ وہاں جاتے ہیں تو ان اغوا کرنے والوں کی لاشیں ملتی ہیں۔ اور یہ ان کے قریبی رشتہ دار، مجھے ایک نام بھی لیا ایک ایس پی نے، کہ اس کے رشتہ دار نے کہا ہم رات 12 بجے سے صبح تک کوئٹہ کے سیکورٹی اداروں کو بتاتے رہے کہ خدا را کچھ کرو، اسلحہ ختم ہو چکا ہے، ہم بھی یاروں مددگار مارے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ہیلپ کو، کوئی مدد کو نہیں آیا۔ یعنی زیارت جیسی جگہ پر 29 پولیس والے ہلاک ہوئے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ بیلا کا اور اس کا واقعہ، اس سے پہلے جیونی کا واقعہ، یعنی کوئی جگہ غالباً اب ایسی نہیں بچی۔ خاران کا بھی کہا جا رہا ہے کہ واقع ہوئے ہیں، خزدار میں بھی ہوا ہے۔ یعنی 4 دن میں بلوچستان میں دہشت گردوں کا تقریباً راج ہی رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے دعویٰ کیا کہ یقیناً اس میں جو ان کے جوانوں نے مقابلہ کر کے 54 دہشت گرد تو مار دیے، لیکن 54 دہشت گردوں کے مقابلے میں کوئی 42 جوانوں کا شہید ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ میرے خیال میں مارکہ حق میں بھی اتنے تو پاکستان ہندوستان کے جو مئی میں وہ سال ہوا تھا، اتنی ہلاکتیں ہمارے سیکورٹی فورسز کی نہیں ہوئی تھیں۔ یقیناً اس میں سیکورٹی لیپس تو چھوٹا سا لفظ ہے، سیکورٹی اداروں کی اس میں ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ فتنہ ہندوستان کے لوگ کیسے داخل اندر ہو جاتے ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں، کہاں چھپے ہوتے ہیں۔ یقیناً بلوچستان کے پہاڑوں سے میں وہ پناہ بھی لیتے ہوں گے، لیکن آپ کے پاس کیا ماڈرن ہتھیار اس وقت نہیں ہے جس کے ذریعے آپ جن کو آپ مٹھی بھر کہتے ہیں،
اور میں تو بار بار یاد دلاتا ہوں، اب تو خیر وہ یونائٹڈ نیشن میں اور فورن پالیسی میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں، وزیر داخلہ ایک ہی بار کوئٹہ گئے تھے اور کہا تھا ایک ایس ایچ او کی مار ہے، جس پر اختر مہنگل کو کہنا پڑا تھا وہ میں اس ایس ایچ او کو تلاش کر رہا ہوں۔ بلوچستان میں ہونے والے 4 دن کے ان بڑے دہشت گردی کے واقعات کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف کا جو ابھی اجلاس کر رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے یا جاری ہوگا، اس میں کیا ایکشن لیتے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی معطلی نہیں ہوئی، کوئی برخاستگی نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی دہشت گردی کے بعد تو کوئی جواز ہی نہیں رہتا کہ بھگتی حکومت قائم رہے، اس لیے کہ حالات ان شہر کے پولیس کے اداروں کے ایجنسیوں کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، لیکن کیا جائے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ پورے بلوچستان میں دہشت گردی کی اس نئی لہر نے سارے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور دوسری جانب آپ دیکھیے آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ، وہاں سے بھی خبریں جو ہے یہاں آنے نہیں جا رہی۔ اب یہ خبریں، اور یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے جیسے میں نے ابتدا میں کہا، اب ہمیں خبر حالانکہ بیلا کوئی 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، خبر اس وقت ملتی ہے جب خود ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز یا حکومت کا ترجمان کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ جو حکمراں یہاں بنے بیٹھے ہیں اسلام آباد کے سرد پارلیمنٹ ہاؤس میں اور اپنے گھروں میں، آپ کا تو آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اللہ نہ کرے بتائیے 342 ارکان اسمبلی اور چاروں صوبوں کے 1000 صوبائی اسمبلی کے ارکان، آپ کے کابینہ کے ارکان، ان کے رشتہ دار، وزرائے اعلیٰ، گورنر، صدر، زرداری، شریف، نام لینا چاہتا ہوں، بتائیے نا اس پورے عرصے میں دہشت گردی میں اشرافیہ حکمرانوں کا کیا نقصان ہوا، کس کے خراش آئی؟ عام لوگ مر رہے ہیں تو آپ کو فکر ہی نہیں ہے، صرف بیٹھ کر ایک کمیٹی کا اجلاس کرتے ہیں، ٹی وی کے سامنے آ کے بھاشن دیتے ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال ہماری آپ کی سوچ سے زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ ایسے ہی میں آزاد کشمیر کے بارے میں کہوں گا، کیا آپ میں تاریخ کو نہیں دہرانا چاہتا کہ صورتحال بالکل الگ ہے بنگلہ دیش کی، لیکن آزاد کشمیر کو بھی، خاص طور پر بلوچستان کو بھی آہستہ آہستہ وہاں دھکیلا جا رہا ہے جہاں واپسی کا راستہ نہیں ملے گا آپ کو۔